السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں اس کے دین اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور طریق زندگی پر ہمیں اس نے باقی رکھا ہے، اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کا ہم سب کو اس نے یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ میں مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ تمام حضرات کے سامنے، تمام احباب جماعت، تمام ذمہ داران جمعیات، مساجد اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام کمیٹیوں کے ذمہ داران، عامت المسلمین اور دیگر تمام احباب کے لیے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا ایک اہم ترین فیصلہ آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کے اس فیصلے کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں اور اللہ کی ذات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرمائے اور امت اور انسانیت کے لیے، بالخصوص احباب جماعت کے لیے اتحاد و اتفاق اور کتاب و سنت پر جمع ہونے، منہج سلف کو اختیار کرنے اور جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے، شیطانی شرارتوں سے، حاسدین کے حسد سے اور مکاروں کی مکاری سے، عیاروں کی عیاری سے اللہ تعالیٰ تمام احباب جماعت کو، تمام علماء کو اور تمام ذمہ داران کو محفوظ و مامون رکھے۔ تو آئیے جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑھا کی تحقیقاتی کمیٹی پر جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا فیصلہ، میں بالکل اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ رپورٹ پیش کر رہا ہوں، یہ فیصلہ سنا رہا ہوں جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے ذمہ داران نے تمام احباب کے لیے پیش کیا ہے۔ 4 فروری 2023 کو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کی مجلس عاملہ کی ہنگامی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑھا کے مسئلے پر گفتگو ہوئی اور تحقیقاتی کمیٹی نے تفصیلی طور پر مجلس عاملہ کے سامنے رپورٹ پیش کی، جس کی بنیاد پر مجلس عاملہ نے ہر 2 فریق کی رپورٹ کا جائزہ لیا اور قطعی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ 14 جنوری 2023 کو جامع مسجد اہل حدیث اور جامعۃ الحراء چلکل گڑھا میں زبردستی قابض اور سوشل میڈیا پر مسلسل بیان بازی کرنے والوں کو بلایا گیا۔ یہ لوگ دفتر جمعیت آنے سے انکار کر دیے۔ اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی کے افراد خود جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑھا گئے اور انہوں نے جناب عبدالکریم صاحب کے تعلق سے جو شکایات جمعیت پر 8 جنوری 2023 کو جمع کروائی تھی، اس پر انہوں نے گفتگو نہیں کی، بلکہ دوسری باتیں سنانے لگے اور دوسری شکایتیں کرنے لگے۔ انتظامی کمیٹی کے احباب نے جب عبدالکریم صاحب پر لگائے گئے الزامات کا ثبوت ان سے طلب کیا تو انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا اور کہا کہ اندرون 3 دن تمام ثبوت جمعیت کو پہنچا دیے جائیں گے، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت انہوں نے نہیں پہنچایا۔ البتہ 3 کاغذات انہوں نے پیش کیے، جس میں سے ایک تو لیز ڈیڈ کی کاپی ہے اور دوسری ٹرسٹ ڈیڈ کی کاپی ہے
اور تیسرا جو ہے جامعۃ البدر کے رجسٹریشن کی کاپی. یہ انہوں نے تینوں چیزیں تحقیقاتی کمیٹی کے حوالے کی، جس میں عبد الکریم صاحب کا نام و نشان نہیں ہے، ان کا اس میں پتہ ہی نہیں ہے. مزید 27 جنوری 2023 کو دفتر جمعیت میں تحقیقاتی کمیٹی سے کہا کہ ہم جمعیت سے مل جائیں گے، ہم جماعت کے ہیں، جماعت ہماری ہے، یہ انہوں نے کہا. اور ناظم جمعیت یعنی میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ایک ویڈیو بھی بنائی، جس میں میں نے کہا تھا کہ یہ چلکر گوڑا کے احباب ہیں، مسلی ہیں وہاں کے، جو جمعیت سے ماشاءاللہ مل چکے ہیں. اور انہوں نے اپنے اس بیان میں صاف طور پر بتایا کہ ہمارا متوازی جمعیت یعنی فصیح الدین کی جو بنائی ہوئی جماعت ہے، جو جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے خلاف ایک اس نے متوازی اگینسٹ ایک دوسری جماعت بنائی تھی 2016 میں. اسی جماعت سے اپنی برات کا انہوں نے اعلان کیا، کہا کہ ہمارا فصیح الدین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو جمعیت کے ساتھ ہیں، ہم اس جمعیت اہل حدیث لنگر ہاؤس کے مرکز کے ساتھ ہیں. یہ جیسا کہ آپ حضرات نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا. لیکن جب ان سے کہا گیا کہ آپ تحریری طور پر جمعیت سے وابستگی کے لیے عہد نامہ پر دستخط کریں، جس پر وہ دفتر جمعیت حاضر ہونے اور عہد نامے پر دستخط کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. یہ عہد نامہ کیا ہے؟ یہ عہد نامہ دراصل وہی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا عہد نامہ ہے جو ہر رکن سے لیا جاتا ہے. جو شخص اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد یا مرکزی جمعیت کا رکن بننا چاہتا ہے، ایسا شخص یہ فارم فل اپ کرتا ہے، اس کی فیس ادا کرتا ہے اور پھر جمعیت کا وہ رکن بنتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ کسی دوسری جماعتوں کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، کسی دوسری جماعت کا ممبر نہ ہو، کسی دوسری جماعت کے ساتھ نہ ہو. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے اور اہل حدیث عقیدہ اختیار کرتا ہے، منہج صحابہ پر چلتا ہے اور دین پر چلتا ہے، تو ایسا شخص ہی اہل حدیث بن سکتا ہے. یہ مرکزی جمعیت کا دستور ہند کی جو ہے رکنیت سازی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم نہیں آئیں گے، انکار کر دیا، دفتر نہیں آئے اور وہ اس جمعیت کے عہد نامے کو انہوں نے قبول نہیں کیا. یعنی پہلے تو آئے نہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تحریری بیان بھی نہیں دیا اس سلسلے میں. جبکہ عبد الکریم صاحب اور انتظامی کمیٹی اور جامعۃ الہدایہ کے ذمہ داروں کو بھی ہم نے بلایا، جمعیت نے بلایا، تو وہ الحمدللہ حاضر ہوئے اور پوری صاف گوئی سے تمام ثبوت انہوں نے پیش کیے. اور یہ تمام باتیں جیسا کہ مسجد کی زمین پر عبد الکریم صاحب نے قبضہ کر لیا ہے، 30 سال کی لیز ڈیڈ بنائی ہے، یہ بھی الزام لگایا، اور مسجد کے پیسے سے مدرسے کی تعمیر کی ہے، یہ بھی الزام لگایا. اور جناب عبد الکریم صاحب نے اپنے اکاؤنٹ میں مسجد کا پیسہ منگوایا ہے. یہ سب الزامات انہوں نے تو بڑی آسانی سے لگا دیے، لیکن کسی ایک الزام کا انہوں نے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جو ہے دلیل پیش نہیں کی. ساری تحقیقات کے بعد یعنی تحقیقاتی کمیٹی نے جو جمعیت نے مقرر کی تھی، اس تحقیقاتی کمیٹی نے مکمل طور پر اور بغیر کسی رو رعایت کے، بغیر کسی پریشر کے، کسی کے دباؤ کے اور کسی کی جانبداری کیے بغیر پورے انصاف کے ساتھ عدل کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے تمام رپورٹ کا جائزہ لیا، تحقیقات کی، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو فریق مخالف ہے، جو سوشل میڈیا پر غیر غلط کہہ رہے ہیں اور پھر عبد الکریم پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، ان کے سارے الزامات بے بنیاد ثابت ہوئے. اور جب جناب عبد الکریم صاحب سے تحقیقاتی کمیٹی نے سوال کیا، استفسار کیا، تو جناب عبد الکریم صاحب فریق ثانی کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوئے. دیکھیے آپ، عبد الکریم صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ میں ان کے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ کہ وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں تو میں اس کے لیے آگے بڑھتا ہوں. یعنی ان کے جو بھی اعتراضات ہوں گے، جو بھی سوالات ہوں گے، جو بھی الزامات ہوں گے، اس کا میں جواب دوں گا. لیکن انہوں نے، یہ فریق ثانی نے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے. اور جناب عبد الکریم صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر، بڑی اہم بات سنا رہا ہوں میں،
جو جمعیت کے فیصلے میں آپ کے سامنے آ رہی ہے، عبد الکریم صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ اگر فصیح الدین جمعیت کے خلاف دوسری جمعیت جو انہوں نے بنائی ہے اس کو ختم کر کے، کالعدم کر کے، اس کو برخاست کر کے شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد میں ضم ہونے کے لیے تیار ہیں، تو ہم فصیح الدین کو ہی مسجد کا صدر بنانے تیار ہیں۔ دیکھیے فراخ دلی اور کیسا جو ہے جمعیت کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے جناب عبد الکریم صاحب نے فراخ دلی سے کام لیا اور فصیح الدین کو صرف یہ شرط رکھی کہ اگر فصیح الدین اپنی جماعت جو اس نے بنائی ہے وہ برخاست کر کے جمعیت اہل حدیث میں ضم ہونا چاہتا ہے اور جمعیت میں آتا ہے تو ہم ضرور اس کو قبول کریں گے، اور پھر جمعیت اس مسجد کا اس کو انہیں صدر بنانے بھی ہم تیار ہیں۔ جناب عبد الکریم صاحب نے یہ بھی کہا کہ جمعیت خود چلکل گڑا جامع مسجد اور اسی میں جو مدرسہ ہے، مدرسے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو ہم اس کے لیے بھی پوری طرح تیار ہیں۔ جناب عبد الکریم صاحب نے کہا کہ مسجد اور مدرسے میں جو تعمیرات کو نقصان پہنچایا اور کلاس روم کی دیواروں کو مکمل توڑ دیا گیا، اس کی دوبارہ تعمیر کی ذمہ داری اسی فریق ثانی پر ڈالی جائے، یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اب آخر میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑا کے مسئلے میں جناب عبد الکریم صاحب اور انتظامی کمیٹی پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد اور غلط ثابت ہوئے، جس کی بنیاد پر جمعیت عبد الکریم صاحب اور انتظامی کمیٹی کو تمام الزامات سے بری تصور کرتی ہے۔ یہ بڑا فیصلہ جمعیت اہل حدیث نے لیا ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی نے پوری رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ میں آخر میں عوام الناس سے، احباب جماعت سے مخلصانہ اپیل اور گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئیں، یہاں پر الحمدللہ سارا ریکارڈ موجود ہے، پورا مکمل طور پر ہر سال جو ایڈٹ کرواتے ہیں وہاں پہ عبد الکریم صاحب، اور وہاں جس قسم کی تعاون حاصل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں انشاءاللہ جمعیت کے دفتر میں مل جائے گی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اگر یہ فریق ثانی جنہوں نے مسجد میں توڑ پھوڑ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر جھوٹ بکا ہے اور پھر یہاں آ کر اپنے آپ کو جمعیت کے حوالے کرنے کا ایک ڈھونگ رچایا تھا، اور ہم نے فراخ دلی کے ساتھ ان کے اس دعوے کو قبول کرتے ہوئے ہم نے ویڈیو بھی بنا دی تھی کہ ماشاءاللہ یہ احباب جمعیت سے جڑ چکے ہیں، تو اس کا بھی انہوں نے مس یوز کیا ہے۔ ہم یہاں پر تمام کو میڈیا کو بھی بتائیں گے، حج کمیٹی کے اس کو بھی، اوقاف وقف بورڈ کو بھی بتائیں گے، ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت نے جو پوری ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ یہ فیصلہ لیا ہے تو کوئی معمولی بات نہیں۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے اور پھر وقف بورڈ سے کہ یہ تحقیقات جب مکمل ثابت ہو چکی ہے اور عبد الکریم صاحب مکمل طور پر بری ہو چکے ہیں تو اب ان کا یہ ذمہ داری بنتی ہے وقف بورڈ کی اور پھر حکومت کی، حکومت تلنگانہ کی اور تمام ذمہ داروں کی، کہ وہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے عبد الکریم صاحب کے حق میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے، ان کو کلین چٹ مل چکا ہے الحمدللہ، یہ کسی رو رعایت کی طرفداری کی بنیاد پر نہیں، ایک امن پسند تحقیقاتی کمیٹی جو جمعیت نے مقرر کی تھی اس کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی تمام تحقیقی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جمعیت نے یہ بڑا فیصلہ لیا ہے۔ تو آپ تمام احباب سے، بالخصوص مسجد اہل حدیث چلکل گڑا کے تمام مسلیان اچھی طرح سن لیں کہ جمعیت کا یہ فیصلہ آپ کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر واقعی آپ جمعیت اہل حدیث کے رکن بننا چاہتے ہیں یا جمعیت کے ادنا سے آپ ممبر بننا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اہل حدیث تصور کرتے ہیں، ہم زور زبردستی نہیں کریں گے، جو جدھر جانا ہے جائے، لیکن مسجد جامع مسجد اہل حدیث چلکل گڑا یہ جمعیت کا حصہ ہے، گرچہ کے وقف بورڈ میں درج ہے، لیکن جمعیت کی شروع سے اس پر سرپرستی حاصل ہے ذمہ داروں کی، اور ماشاءاللہ برسوں سے یہاں پر ایک منظم انداز سے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن حاصل ان کو دیکھا نہیں گیا۔ اتنی شاندار مسجد بنی، کئی کٹھنائیوں، کئی مشکلوں، کئی دشواریوں کے باوجود وہاں پر 5 وقتہ نمازیں اور علماء کرام کے بیانات دروس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مدرسہ
گرچہ کہ ضرورت جیسی تھی اس حساب سے مدرسے کے نام تبدیل ہوئے ہیں، وہ اس کے حالات وہاں کے لوگ، مقامی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کیوں تبدیل کیا گیا. لیکن یہاں پر عبد الکریم صاحب نے، انتظامی کمیٹی نے ایک بہترین مدرسہ قائم کیا، جس کا ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم نے ہمارے ساتھ وہاں جا کر دورہ کیا، وہاں کے ایک ایک طلبہ سے، ایک ایک طالب علم سے تعلیمی حالت کو دیکھ کر اطمینان کا اظہار کیا، دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مدرسے جو ہے اور ترقی دے. ان سب کے باوجود بھی پتہ نہیں یہ اہل حدیث کے نام لے کر یا اہل حدیث کا لبادہ اوڑھ کر فصیح الدین کے ساتھ آ کر یا فصیح الدین کو پیچھے رکھ کر یا اس کو سامنے رکھ کر اس کو استعمال کر کے یا اس سے استعمال ہو کر جو جمعیت کو نقصان پہنچایا ہے، مسجد کو نقصان پہنچایا ہے، اور مسجد میں مدرسہ جو قائم کام کر رہا تھا، 200 بچے پڑھ رہے تھے، اس کے سب یہ لوگ ذمہ دار ہیں. تو تمام مسلیان اچھی طرح یہ بات سن لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک غلطی کسی سے سنی سنائی باتوں پر آ کر جھوٹوں کا ساتھ دیں گے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جھوٹ کہنا اور جو جھوٹ بولتے ہیں یقیناً بہت بڑا گناہ ہے. قولوا قولا سدیدا، سچ کہو، سچی بات کہو. لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے تمام احباب جماعت سے، چاہے پورے تلنگانہ کے ہو، ہندوستان کی ہو، یا میری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے، یہ جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا فیصلہ آپ کے سامنے سنایا گیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی ایسی ویسی باتیں آپ کے سامنے آتی ہیں اور کوئی غلط سوشل میڈیا پر اس جمعیت کے فیصلے کو سامنے رکھ کر کوئی اس کی باتوں کو توڑ مروڑ کر یا کاٹ چھاٹ کر بیان کر کے غلط انداز سے کوئی اگر چیز پیش کر رہا ہے، وہ بھی مجرم ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھ عطا فرمائے، جماعت سے جڑ کے کام کرنے کی اور جماعت کے لیے مخلص ہونے کی توفیق دے، کسی کی جو ہے جانبداری طرفداری کیے بغیر صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کام کرنے کی توفیق دی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو حضرات جو مصلی وہاں کے ہیں، وہ اگر واقعی اپنے آپ کو جماعت کا ایک رکن سمجھتے ہیں، جماعت کا خادم سمجھتے ہیں، مسجد کا خادم سمجھتے ہیں، تو ہم آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، جمعیت کے دروازے کھلے ہیں. آئیے آپ یہاں. کیوں کتراتے ہیں؟ یہ جمعیت، جب آپ دعویٰ کرتے ہیں جمعیت ہماری ہے، ہم جمعیت کے ہیں، تو یہ کھوکھلے دعوے کام نہیں آئیں گے. عملی طور پر ثبوت دیجیے، آپ قربانی دیجیے، تب جا کر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے اعمال کو قبول کرے گا. ورنہ فتنے فساد پھیلائیں گے، لوگوں میں لڑائیں گے، جھوٹی باتوں کو پھیلائیں گے، تو قیامت کے دن آپ کی کہی ہوئی لکھی ہوئی باتیں، آپ کی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے خلاف میں بن جائے گی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، تمام جو لوگ اس میں ملوث ہوئے ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، جماعت کے مخلص بننے اور دین کی خدمت کرنے اور مسجد کے سچے خادم بننے کی سب کو توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.